تیرا شیعہ، میں ہوں تیرا شیعہ۔ ہمارا جو تعلق اہل بیت اطہار سے ہے یہ عمل کا رشتہ ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب صرف دعوے داری ہے، ان کے نام کے نعرے لگا لینا ہے۔ نہیں، اہل بیت کی شیعیت کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کے معنی آپ سب عموماً جانتے ہیں الحمدللہ، کسی کے نقش قدم پہ چلنے والا، پیروی کرنے والا۔ اگر ہم اہل بیت کی پیروی نہ کریں گے تو دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، شیعہ اہل بیت نہیں کہلا سکتے۔ دعوے داری نہیں، عملی منزل میں جیسے جیسے وہ عمل کرتے رہے۔ اور اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی بہانہ اگر انسان کے سامنے رکھا جائے تو وہ راہ اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ قابل غور ہے۔ اگر کوئی بھی طریقہ ایسا سکھایا جائے جو اہل بیت کی پیروی کے راستے سے ہٹا رہا ہو، تو وہ چاہے ممبر سے بتایا جائے، چاہے محراب عبادت سے بتایا جائے، وہ شیطنت تو ہو سکتی ہے، راہ اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ بے عملی اور بے دینی کا اہل بیت سے کیا رشتہ؟ شیعیت نقش قدم پہ چلنے کا نام۔ آل محمد علیہ السلام نے اگر دین کو زندگی دی ہے تو یہ معمولی باتیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں ہماری، فریضے ہیں ہمارے۔ خاص طور سے ہم مکتب شیعہ سے وابستہ لوگ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے۔ کربلا یعنی اقدام، کربلا یعنی قیام، کربلا یعنی ظلم کا مقابلہ، کربلا یعنی برائیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا۔ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں جیسے عام لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہی کیوں مشکلات مول لیں، ہم ہی کیوں مصیبتوں میں پڑیں، ہم ہی کیوں ظلم کے خلاف بولیں، ہم ہی کیوں برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم بھی یوں ہی جی لیتے ہیں۔ یہی تو امتیاز ہے۔ پھر ہم میں اور دوسروں میں امتیاز کیا رہا؟ اگر حسینی ہے تو راہ حسینیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ راہ حسینیت یہ ہے کہ بس اپنے لیے نہ جیو کہ تم نجات پا جاؤ، بلکہ تمہاری زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ تم سماج کو بھی نجات دو، معاشرے کو بھی نجات دو، گرتی ہوئی انسانیت کے قد کو بھی بلند کرو، ظلم سے مقابلے کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ راہ حسینیت تو بالا تر ہے۔ راہ حسینیت کا امتیاز تو یہی ہے۔ کربلا غیرت دینی کا نام ہے، غیرت دین۔ ایک دین کا یہ مفہوم بہت کم ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ کربلا غیرت دینی کا نام ہے۔ غیرت دینی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کے اوپر حرف آئے، جہاں احکام شریعت کی توہین ہو، جہاں شریعت پہ آنچ آئے، جہاں اصول شریعت پہ آنچ آئے، وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، مگر دین کی عظمت کا تحفظ کرے، ناموس دین کا تحفظ کرے۔ یہ کہلاتی ہے غیرت دینی۔ ہم مفہوم غیرت سے تو سبھی واقف ہیں، مگر یہ غیرت دینی کا مفہوم وہ ہے جس کی اساس کربلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت دینی جس انسان کے اندر نہیں پائی جائے گی وہ کربلائی نہیں ہو سکتا۔ غیرت وہی ہے نا، ہمارے اپنے اہل و عیال کے بارے میں ہم کتنے غیرت مند ہیں۔ یہ جو غیرت ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں ہے، اپنے قبیلے کے بارے میں ہے، اپنی ناموس کے بارے میں ہے، اپنی مخدرات کے بارے میں، اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں ہے، یہ غیرت خانوادگی کہلاتی ہے۔ غیرت دینی اس سے کہیں بڑی ہے۔ کتنے حساس ہیں ہم لوگ کہ اگر ہمارے خاندان پہ کبھی حرف آئے، ہمارے علاقے پہ اگر کہیں حرف آئے، ہمارے عزیزوں میں سے کوئی کسی کو برا کہہ دے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ دیکھا جاتا ہے اکثر، ہم اگر کسی بستی میں کسی برائی کے خلاف آپ بول دیجئے تو لوگ اس برائی کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں یار ہماری بستی کے خلاف بول دیا گیا۔ یہ ہے وہ غیرت جو ہماری ایک معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اپنے وطن کے بارے میں جتنا غیرت دار ہے، اپنے خاندان کے بارے میں جتنا غیرت دار ہے، اپنے حسب و نسب کے بارے میں جتنا غیرت دار ہے، اپنی ناموس کے بارے میں جتنا غیرت دار ہے، اپنی ماں بہنوں کی عصمت کے تحفظ کے بارے میں جتنا غیرت دار ہے، اگر اس سے زیادہ دین کے بارے میں غیرت دار نہیں ہے تو پھر وہ کربلائی نہیں ہو سکتا۔ کربلائی ہونے کے لیے ضرورت ہے دین کے بارے میں اس سے زیادہ غیرت دار ہوں آپ۔
عجیب بات ہے کہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ آنچ آئے تو ہم مقابلے کو تیار ہیں، دین پہ حرف آئے تو کوئی بولنے کو تیار نہیں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے کیا لینا دینا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ یہیں سے انسان کربلا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جہاں غیرت دینی ختم ہو جائے، جب معالم شریعت پہ حرف آ رہا ہو، جب احکام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب تعلیمات دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، انسان لا تعلق ہو جائے، مجھے کیا لینا دینا، مجھ سے کیا مطلب ہے، میں کیوں بولوں۔ ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے کہ دین کہاں پامال ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ شکلیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کچھ صورتیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کچھ افراد کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کچھ شخصیات کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دیکھتا ہے توہین کرنے والا بڑا پاورفل ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو بے معرفتی کی وجہ سے دیکھتا ہے جو توہین کر رہے ہیں وہ تو ممبر پہ بیٹھے ہیں، ایک طبقہ یہ سوچ لیتا ہے کہ جو توہین کر رہے ہیں تو بڑے پڑھے لکھے آدمی۔ نہیں، ہماری معرفت اس منزل میں ہو کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ دین پہ حرف آ رہا ہے، اور جہاں دین پہ حرف آئے تو وہاں مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ یہی تو کربلا چاہتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ غیرت دینی اس غیرت سے بڑی ہے، اگر بڑی نہ ہوتی تو پھر حسین ابن علی کبھی بھی یہ گوارا نہ کرتے کہ غیرت دین کو بچانے کے لیے اپنی ناموس کو سر دربار آنا پڑے تو آ جائے، سر بازار آنا پڑے تو آ جائے۔ انسان جہاں اپنی ناموس کی پرواہ نہ کر کے دین کی ناموس کی تحفظ کرے، یہ ہے کربلائی تعلیمات۔ ہمارے سماج میں کتنے ہیں ایسے لوگ جو غیرت دینی کے لیے بھی اتنے ہی حساس ہوں جتنے اپنے خانوادے کی غیرت کے لیے حساس ہیں۔ یہ قابل غور ہے۔ کربلائی سماج تبھی بنتا ہے جب انسان دین کے بارے میں غیرت دار ہو، جب دین کے بارے میں حساس ہو۔